قابل احترام ہمارے بھائی، دوست، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ساتھی، سلسلہ وار وہی مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں کے بارے میں مضمون چل رہا تھا۔ ہاشم، سلمہ، عبد المطلب، عبداللہ۔ آج قصے میں بیان کروں گا، کچھ سلمہ کا بھی تذکرہ آئے گا، کچھ مدینہ منورہ کا بھی تذکرہ آئے گا، اور عبد المطلب کا تذکرہ تو چل ہی رہا ہے اور عبداللہ کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عبد المطلب چونکہ اس وقت اسلام تو آیا نہیں تھا، لیکن کچھ اصول انہوں نے بنائے تھے عبد المطلب نے، اور وہی اصول ہماری شریعت نے باقی رکھے۔ مکہ مکرمہ میں عبد المطلب نے، یعنی مثلا منت مانو تو پورا کرو، یہ عبد المطلب حرم میں اعلان کرتے کہ اللہ کے سامنے اگر تم منت مانو تو اسے پورا کرو۔ لوگ کہتے بہن سے شادی مت کرو، پھوپھی سے شادی مت کرو، خالہ سے شادی مت کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں درگور مت کرو، بیت اللہ کا ننگا طواف مت کرو، چوروں کا ہاتھ کاٹو۔ یہ عبد المطلب نے مکہ مکرمہ میں اپنے اصول بنائے تھے۔ ابھی اسلام تو آیا نہیں ہے، ابھی تو اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، 40 سال میں نبوت ملے گی، پھر جو ہے یعنی اسلام آئے گا، لیکن پہلے ہی سے عبد المطلب جو ہے عام اعلان کرتے، اپنی اولاد کو جمع کرتے، سب بیٹوں کو۔ بڑا بیٹا ان کا حارث تھا، یہ ذہن میں رکھنا، کہ ابھی آج حارث کا بھی نام آئے گا، آج سلمہ کا بھی تذکرہ آئے گا، اور یہ سارے تذکرے ہوں گے، اس لیے اسے بھول مت جانا کہ سلمہ کون ہے۔ یہ عبد المطلب کی والدہ ہے، ہاشم کی اہلیہ ہے۔ میں بنو ہاشم سے لے کر چلا ہوں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں پر انشاءاللہ میں آدم علیہ السلام تک بیان کر سکتا ہوں کہ ہاشم کے ابا کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، پھر ان کے ابا کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، کہاں سے آئے۔ لیکن چونکہ ہاشم یہ مختصر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہے کہ ہاشم، ان کا نکاح ہو گیا سلمہ سے مدینہ منورہ میں، عبد المطلب پیدا ہو گئے، عبد المطلب سے جو ہے بڑے ہو کر زمزم کا کنواں ملا، پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ پیدا ہو گئے۔ یہ قصے چل رہے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت رمضان میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو عبد المطلب جو ہے یہ اعلان کرتے، اپنی اولاد کو جمع کرتے، اور اولاد کو جمع کر کے ظلم اور فساد کرنے سے منع کرتے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر کا قرآن اور حدیث میں حکم آیا ہے۔ مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح محارم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے کی ممانعت۔ واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخود منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر مکارم اخلاق اور محسن آداب، انوار و برکات اور خوارق عادات کا ظہور بھی بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں جا بجا سچے خواب 6 خواب کے میں بیان کر چکا، اور باقی خواب بھی آئے ان کو، یہ انہیں خواب آتے تھے کہ سچے خواب جو کہ نبوت کا مبدا اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی ٹینشن ہوتا یا کوئی مسئلہ پیش آتا تو اچھے خواب، سچے خواب اور الہامات سے ان کی رہبری کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ عبداللہ جب پیدا ہونے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تو یہ سوچ رہے تھے کیا نام رکھوں، تو بھی ان کو الہام ہوا عبداللہ رکھو۔ یہ ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ اللہ اور رحمان یہ دونوں اسم اعظم ہیں، اللہ عبید الرحمان، یہ ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ عبد المطلب کے جب یہ عبداللہ کی ولادت کا وقت آیا تو
فکر ہوتا ہے کیا نام رکھیں گے، لڑکا ہوگا تو کیا نام رکھیں گے، لڑکی ہوئی تو کیا نام رکھیں گے. تو کوئی کہنے والا زور زور سے کہتا تھا عبداللہ رکھنا، عبداللہ رکھنا، عبداللہ رکھنا. یہ الہامات ہوتے تھے. صحیح مسلم میں واصلہ ابن اسقا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی. سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے برقرار رکھا. وہی 100 اونٹ کہ 10 اونٹ اور عبداللہ پورا ڈالا گیا، عبداللہ کا نام لکھنا 20 اونٹ، عبداللہ کا نام آیا 30 اونٹ، عبداللہ کا نام آیا 100 اونٹ پر جا کر جو ہے وہ اونٹوں کا نام آیا تو عبداللہ کی جان بچی، عبداللہ بچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. تو یہی 100 اونٹ جو ہے یہ دیت مقرر کی. اس کے بعد اس واقعے کے بعد مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو ذبیح کے لقب سے لوگ پکارتے تھے، عبداللہ ذبیح، عبداللہ ذبیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے دیہاتی، وہ آ کر کہتے تھے یا ابن الذبیحین، یعنی 2 ذبیح کے بیٹے. ایک حدیث میں قصہ آتا ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور سب کے سامنے کہا یا ابن الذبیحین. تو حضور جو ہے حضور نے تبسم فرمایا، حضور ایسے تو حضور کو بھی ایک قصہ معلوم تھا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو حضور بہت مسکرائے، تبسم فرمایا. حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا، حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے حضرت معاویہ نے کہا ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل. اس حدیث کو امام حاکم نے ابن جریر نے روایت کیا ہے. عبد المطلب کا اتنا اونچا مقام تھا، علامہ زرقانی بیان فرماتے ہیں قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو پہاڑ پہ لے جاتے اور ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئی. ان کو لے جاتے، عبد المطلب چلو، عبد المطلب چلو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. چنانچہ عبد المطلب دعا کرتے اور دعا کر کے جو ہے ان کی پریشانیاں دور ہوتی. اب یہ قصہ سنو حضرت عبداللہ کا. جب دیت سے فارغ ہو گئے، عبداللہ بھی بڑے ہو گئے. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بہنیں حضرت عبداللہ کو چھوڑتی نہیں تھی. جو بہنیں تھیں وہ کہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں وہ کہتے تھے بھائی تم جو ہے نا باپ کے پاس مت جاؤ، تم ہمارے پاس رہو. ایک کہتے کیوں؟ ارے وہ 100 اونٹ تو ذبح کر لیے، لیکن کبھی دماغ میں آئے گا، کیا دماغ میں آئے گا کہ ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا تو میں نے اس کو ذبح کیوں نہیں کیا. تو کہیں تمہیں اس لیے تو عبداللہ کو اپنے پاس ہی سلاتی، اپنے پاس ہی رکھتی، اور عبد المطلب آ کے اٹھا کے لے جاتے. پھر چلو تم یہاں بہنوں کے پاس کیوں بیٹھے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو تم، چلو چلو چلو. لیکن عبداللہ جو ہے بہنوں کا بھی خیال رکھتے اور یہ عبد المطلب کا خیال رکھتے. اب عبداللہ بڑے ہو گئے، گھر میں یہ مشورہ ہوا کہ بھی ان کا نکاح کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو. کہاں لڑکی ڈھونڈے؟ تو عام طور سے لڑکیاں ڈھونڈنے کا معاملہ، شادی کا معاملہ عام طور سے جو ہے یہ عورتوں کے ذمہ ہوتا ہے. عورتیں ہی جا کر جو ہے وہ لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں. کہ ابھی عبداللہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اس عبداللہ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، کوئی اچھی لڑکی ہو، کوئی خاندانی ہو. چنانچہ عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیے سے فارغ ہوئے تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی. قبیلہ بنی زہرہ ایک قبیلہ تھا جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا. اس میں وہاب ابن عبد مناف کے صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا،
اور اپنے چچا وہب ابن عبد مناف کی زیر تربیت تھی. بس یعنی یہ سمجھ لو 2 لڑکیاں تھیں جو سمجھ میں آئیں پورے مکہ میں، ایک آمنہ اور ایک حالہ. یہ دونوں گویا کہ آپس میں بہنیں تو نہیں تھی لیکن آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں. تو یہ فرما اور جو ہے یہ قبیلہ بھی معروف تھا. تو انہوں نے آ کر بہنوں نے آ کر کہا کہ ابا لڑکی مل گئی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے، 2 لڑکیاں ہیں، جسے چاہیں ہم پسند کر لیں ہمارے بھائی کے لیے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب دیکھنے کے لیے گئے، ان کے بیٹے دیکھنے کے لیے گئے، جو رشتہ داروں کی جو عادت ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لیے گئے. تو 2 لڑکیاں سامنے آئی جسے چھانٹا، ایک آمنہ اور دوسری حالہ. چنانچہ آمنہ کو تو پسند کر لیا عبداللہ کے لیے. یہ فرمایا بھی آمنہ جو ہے یہ ٹھیک ہے عبداللہ کے لیے، اس کے ساتھ نکاح کر دے. اور عبد المطلب نے کہا بھئی حالہ سے میں خود نکاح کر لیتا ہوں. چنانچہ دادا یعنی باپ اور بیٹا دونوں نے ایک ساتھ نکاح پڑھا. عبداللہ کا نکاح ہو گیا یہ بیٹے تھے آمنہ کے ساتھ، اور عبد المطلب جو والد تھے ان کا نکاح ہو گیا حالہ کے ساتھ، آمنہ کے چچا کے ساتھ دادی جن کا نام حالہ تھا. ان سے عبد المطلب نے خود اپنا نکاح کا پیغام دیا اور ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے. چنانچہ آمنہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. چنانچہ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم عمر تھے کہ حضرت حمزہ چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج تو اگر ایسا کوئی باپ اور بیٹا دونوں ساتھ نکاح پڑھے نا تو جو ہے یوٹیوب پر آ جاوے، دنیا میں دھمال ہو جاوے. ارے دیکھا باپ نے بھی نکاح پڑھا ایک ہی مجلس میں، بیٹے نے بھی نکاح پڑھا، ارے کچھ سنا، ارے کچھ سنا، ارے کچھ سنا، ارے کچھ سنا، یعنی اتنا اس کا یوٹیوب چلے گا. ارے کچھ سنا تھا، ارے باپ نے بھی نکاح پڑھا اور بیٹے نے بھی نکاح پڑھا ایک ساتھ. حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے اس لیے. یہ 2 لڑکیاں تھیں، ایک پسند کر لی عبداللہ کے لیے اور ایک عبد المطلب نے خود اپنے لیے پسند کر لی. تو عبداللہ جو آمنہ سے پیدا ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حالہ سے پیدا ہو گئے حضرت حمزہ. اچھا جب اب سنو، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے، نکاح کے لیے اب کیا ہو گئی بات کہ بھی آمنہ سے نکاح ہوگا عبداللہ کا اور حالہ سے عبد المطلب خود نکاح کریں گے. جب چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام تھا فاطمہ بنت مور، یہ تورات اور انجیل سے بڑی واقف تھی، بڑی آپا تھی یہ مکہ مکرمہ کی، اور بہت عورتیں اس کے پاس آتی تھی اور بہت لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوتے تھے. مکہ میں ہی اس کا قیام تھا اور بہت مالدار بھی تھی. یہ عبد المطلب ہے، عبداللہ ہے، دونوں کو دونوں جا رہے ہیں نکاح کے لیے. عبد المطلب کا اپنا بھی نکاح ہے اور اپنے بیٹے کا بھی نکاح کرانا ہے. تو یہ عورت جو دیکھتی ہوئی کھڑی رہی، بڑی واقف تھی. تو حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا یہ فاطمہ نے، اور فاطمہ نے بلا کر کہا میں تجھ کو 100 اونٹ ہدیہ دوں گی، تو میرے ساتھ رات گزار لے. 100 اونٹ کا مطلب 100 BMW. اس زمانے میں اونٹ کی قیمت ہوتی تھی، ایک اونٹ کی قیمت 1 BMW. تو 100 اونٹ دوں گی. بہت مالدار عورت تھی یہ فاطمہ اور تورات انجیل سے ماہر تھی اور وہی ٹھہری ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور بڑی آپا بھی تھی. سب لوگ آ کر عورتیں جمع ہوتی تھی اس کے پاس. تو اس نے کہا میں تجھے 100 اونٹ دوں گی، یعنی 100 BMW دوں گی، 100 مرسیڈس دوں گی، تو میرے ساتھ رات گزار. اور بس یہ اتنا کہا. تو حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا نہیں. حضرت عبداللہ جواب دے رہے ہیں، ابھی نکاح کے لیے جا رہے راستے میں، کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں. میں یہ کام نہیں کر سکتا. جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے اے فاطمہ، وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی، سخی آدمی، شریف آدمی تو اپنی آبرو اور اپنی دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے.
یہ عبداللہ نے جواب دیا، اور عبد المطلب نے بھی شاباشی دی، بیٹا بہت اچھا جواب دیا تو نے، بیٹا بہت اچھا جواب دیا۔ اب حضرت عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا، نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا، واپسی میں وہی فاطمہ کھڑی تھی، اور حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس عرصے میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ اے عبداللہ، اللہ کی قسم میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر میں نے یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو محفوظ کر لیا۔ یہ روایت ابو نعیم نے کی ہے، نے نقل کی گی۔ جب عبداللہ کا نکاح ہو گیا، آمنہ کے ساتھ کچھ دن قیام کیا، دونوں کے دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ عبد المطلب بھی پیدا ہوں گے، کچھ کاروبار کی ترتیب بناؤ، تو انہوں نے کہا ابا میں کیا کروں؟ یہ کر رہا ہے تم جاؤ، شام جاؤ۔ شام قافلے جاتے تھے، یہ ہاشم نے ہی شام کی ترتیب بنائی تھی۔ یہ کہا تم شام جاؤ، اور جب شام جاؤ گے تو مدینہ منورہ سے بھی تمہارا گزر ہوگا، تو وہاں چونکہ میری والدہ بھی گاؤں ہے، وہاں رشتہ داری ہے، بڑی نجار ہمارے رشتہ داری ہے، کیونکہ میرے والد نے وہی نکاح کیا تھا ہاشم نے سلمہ سے، تو سب رشتہ دار ملیں گے، ماموں ممانیاں یا سارے کے سارے ننیال والے وہاں ملیں گے، تھوڑا بیٹا وہاں بھی ٹھہر جانا، اور تم جو ہے اور یہاں آمنہ کی فکر مت کرنا، تم ہم ہیں یہاں، ہم آمنہ کو دیکھ لیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ ابھی معاملہ ایسا ہوا، راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ شام گئے تو صحیح، لیکن واپسی میں بیمار ہو گئے عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ اور جو ہے جتنے بھی بنی نجار تھے، ان لوگوں نے جو ہے بہت اکرام کیا عبداللہ کا، ماموں نے، ممانیوں نے، کبھی یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے، یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے، یہ تو سلمہ کی خوشبو آ رہی ہے، اس میں سے سلمہ کی خوشبو آ رہی ہے، سلمہ اسی خاندان کی تھی، کیونکہ سلمہ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہہ کر عبداللہ کو وہاں ٹھہرایا۔ اور یہ قافلہ جو تھا یہ واپس مکہ مکرمہ آیا۔ جب مکہ مکرمہ آیا تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ آنے سے پہلے عبد المطلب نے آمنہ سے کہا بیٹا اب وہ عبداللہ آ رہا ہے۔ جو قافلہ گیا تھا معلوم کسی کو نہیں ہے، مدینے میں ٹھہرے، واٹس ایپ تو تھے نہیں اس زمانے میں، کہ عبداللہ آ رہا ہے، یہ گھر کی تیاری وغیرہ کر لو۔ حضرت آمنہ جو ہے وہ حمل سے تھی، وہ امید سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے گھر وغیرہ تیار کیا، شوہر کے استقبال میں جو کیا جاتا ہے وہ کیا، اور کھانا وغیرہ بنایا۔ اس دور کے اعتبار سے گھر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھی یا نوجوان دلہنیں ہوتی تھی، ایک خاص قسم کی خوشبوئیں چھڑکتی تھی، وہ خوشبو بھی چھڑک دی، اور پانی بھی جو ہے باہر ڈال دیا تاکہ ٹھنڈک رہے، اور کپڑے بھی ٹھیک پہن لیے کہ بھائی شوہر کا استقبال تو اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو سب سے پہلے قافلے والوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ یہ آتے ہی سب سے پہلے امیر مکہ سے ملتے تھے۔ امیر مکہ کون ہے؟ عبد المطلب ہے، ان کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، کارگزاری سناتے۔ جب یہ عبد المطلب کے پاس آئے تو عبد المطلب نے کہا ارے بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ کہاں ہے؟ سب تم لوگوں کو بھیجا تھا لیکن عبداللہ تو ہے نہیں۔ تو چنانچہ سب خاموش رہے۔ یہ خاموش کیوں رہ رہے ہو؟ عبداللہ کہا ہے میری بیٹی انتظار کر رہی ہے، میری بہو انتظار کر رہی ہے آمنہ، عبداللہ کہاں ہے؟ جب وہ قافلے والے خاموش رہے تو عبد المطلب نے ذرا عبداللہ پر زور سے پوچھا بھی کہاں رہ گئے عبداللہ؟ یہ جملہ کہا عبداللہ کہاں رہ گئے؟ پہلے تو پوچھا کہاں ہے، اور پھر آخر میں جب غصہ آئے جواب نہیں دیتے تھے، کہاں رہ گئے عبداللہ؟ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلے والوں نے کہا کہ حضرت کیا کریں، بیماری کی وجہ سے اپنے ننھال بنی نجار میں مدینہ میں ٹھہر گئے ہیں، اور وہی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، بیمار ہو گئے وہ۔
تو عبد المطلب پر بہت بوجھ پڑا اور کہو میں نے تو آمنہ سے کہا تھا کہ عبداللہ آ رہا ہے اور یہ تو آیا نہیں، مدینہ میں ٹھہرا ہے. چونکہ عبد المطلب ایک سمجھدار آدمی تھے تو انہوں نے کہا اپنے بیٹے حارث کو بلایا، یہ بڑا تھا بیٹا حارث، اور کہا بیٹا جاؤ فوراً مدینہ جاؤ فوراً، اور مدینہ منورہ جا کر بھائی کا خیال کرو، بھائی کو دیکھو یہ عبداللہ کا کیا ہو رہا ہے، مدینہ جاؤ. چنانچہ اس زمانے میں بیٹے جو ہوتے تھے یہ مکمل اطاعت کرتے تھے ماں باپ کی. فوراً اب کسی نے کہا کہ ابا جب یہ حارث جا رہے ہیں تو آمنہ کو انہیں بھیج دیں، جو رائے دینے والے ہوتے ہیں نا، بھائی آمنہ بھی چلے جائے وہاں تو کچھ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی وہاں. اب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، صرف حارث جائے اور کوئی نہیں. آمنہ تم بیٹا یہی قیام کرو، تم یہی رہو، یہ میں حارث کو بھیج رہا ہوں اور حارث جو ہے ان کی طبیعت بھی دیکھ لیں گے، خدمت بھی کر لیں گے اور ان کو ٹھیک ٹھاک وہاں سے لے بھی آئیں گے. اس لیے اگر اکیلا رہ گیا تو اکیلا مدینہ سے مکہ کیسے آئے، ایک بھائی ہونا چاہیے. چنانچہ یا حارث جو ہے مدینہ منورہ پہنچے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے اور بنی نجار میں پہنچے، وہاں جا کر پوچھا بھائی عبداللہ کہاں ہے یا حارث نے، تو سارے بنی نجار والے جو ہے وہ رونے لگے. بھائی کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ بھائی عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. 1 مہینہ بیمار رہے اور انتقال ہو گیا اور مدینہ منورہ میں ہی نابغہ کے مکان میں مدفون ہوئے. نابغہ کا ایک مکان ہوتا تھا، انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ کی اور میری ملاقات ہوگی تو میں آپ کو جگہ بتاؤں گا کہ نابغہ اس کو کہتے ہیں. وہاں ایک مکان تھا. جب حارث نے سنا تو ہو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں باپ کو کیا کہوں گا اور ان کی اہلیہ کو کیا کہوں گا، اور وہ بھی امید سے ہے کیا ہوا. سارے بنی نجار والوں نے سنایا بھائی اس طریقے سے بیمار ہوئے اور کچھ پتہ نہیں کیا بیماری لگی. چنانچہ ان کا تو انتقال ہو گیا. ان کی قبر پر بھی گئے. اب اس مشرکین مکہ دفن کرتے تھے، جلاتے نہیں تھے وہاں پر، یہ ترتیب تھی. چنانچہ ان کو جو ہے وہاں دفن کر کے جا کر واپس یہ حارث مکہ مکرمہ آئے. جب مکہ مکرمہ آئے تو سارا گھر والے جمع ہو گئے. حضرت آمنہ بھی آ گئی کہ کیا ہوا، میرے شوہر کا کیا ہوا. تو حارث نے روتے ہوئے سب کو کہا بھئی 1 مہینہ وہ تو بیمار رہے اور مدینہ منورہ میں ہی ہمارے بھائی عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اس پر جو ہے پورے قریش بھی بہت روئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بہت روئی اور یہ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی بچہ یتیم ہو گیا. بالکل ایسا معاملہ ہوا جیسا ہاشم اور سلمہ کا ہوا تھا. ہاشم نے شادی کی، آگے گئے غزہ میں انتقال ہو گیا. سلمہ جو ہے یہ مدینہ میں رہی اور سلمہ کے پیٹ میں عبد المطلب تھے. یہ معاملہ یہاں ہوا. عبداللہ جو ہے عبداللہ نے نکاح کیا، سفر کے لیے گئے، مدینہ میں انتقال ہو گیا اور آمنہ کے پیٹ اللہ علیہ کے وقت میں حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ 18 سال ان کی تھی تو ان کے والدہ عام طور سے جو ذہن میں ہوتا ہے ان کی اہلیہ حضرت آمنہ یہ اور ان سے کم ہوں گی. علامہ سیوطی نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور بہت یعنی اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، 18 سال کی عمر میں ہوا. اب جب انتقال کے بعد ورثہ وغیرہ تقسیم ہوتا ہے تو عبد المطلب روتے ہوئے آئے اور یہ کہا کہ آمنہ عبداللہ کا ورثہ یہ ہے. تو عبداللہ کا جو ورثہ تھا انتقال کے وقت عبداللہ نے 5 اونٹ، چند بکریاں عبداللہ کا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ چیزیں من کے قصے میں بہت بیان کیے ہیں میں نے بیانوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے چمٹ جاتے تھے. جب پیدا ہوئے تو ام ایمن سے چمٹ جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے مجھے ام ایمن سے میری ماں کا پیار ملتا ہے. یہ ام ایمن ہے، بہت اونچی عورت تھی، یہ عبداللہ کی بندی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت آمنہ روئی تو عبد المطلب بھی روئے اور جتنے بھائی تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ روئے. حضرت پیدا ہوئے تھے لیکن باقی تو جو ہے سب پیدا ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے. یہ فرمایا عبد المطلب نے بیٹا تم بالکل فکر نہ کرنا،
تم بالکل فکر نہ کرنا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ 5 اونٹ، اب یہ فکر ہوا کہ میں تو عبد المطلب یہ بہت سمجھدار تھے. عبد المطلب نے کہا بیٹا دیکھ اونٹ جو ہے یہ تو ہم چرا لیں گے، بھائیوں کو کہہ دوں گا، وہ میرے بیٹوں کو کہہ دوں گا کام کریں گے، بکریا وہ کریں گے، اور یہ ایمن تیرے پاس رکھ، تو اپنے پاس رکھ، یہ تیری خدمت کرے گی. دیکھو تو حمل سے تجھے بھی ضرورت پڑے گی، یہ تیری خدمت کرے گی. اس کے بعد حضرت آمنہ نے کچھ درد بھری باتیں کہیں، یہ کل سناؤں گا انشاءاللہ. چلیے ایک ہدیہ دینا تھا مجھے. آج کل لوگ کاروباری اعتبار سے بہت پریشان ہیں. ایک ہدیہ لے لو، مختصر ہدیہ دیتا ہوں. 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا 33. 11 مرتبہ ہو گیا درود ابراہیمی، 11 مرتبہ ہو گیا یا مغنی، 11 مرتبہ ہو گیا درود ابراہیمی. اور بس اتنا پڑھنا ہے آپ کو، مختصر پڑھنے کا بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مال دے گا. بس اسے پڑھتے رہو. کم میں پڑھنے کا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم درود شریف بہت پڑھیں، استغفار بہت پڑھیں، قرآن شریف بہت پڑھیں، یہ جس سے نمازوں کا اہتمام بہت کریں. یہ مختصر سا وظیفہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو. انشاءاللہ رزق حلال اللہ تعالیٰ بہت دیں گے. بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ بوریاں بھر کے دے جائیں گے انشاءاللہ. لو بس اتنا کرو. 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ خاص بات کہہ رہا ہوں. 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ یا مغنی، 11 مرتبہ درود ابراہیمی. بس 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہو. اور ہر حالت والی مرد، ہر حالت والا مرد اور ہر حالت والی عورت اسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازہ ہمارے لیے کشادہ کرے عافیت کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها أنفيها ومخيها كل ذلك عندنا يا عزيز. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اے وہ پاک ذات، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی. اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے باہی اور جاہی گناہوں کو معاف فرما، ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بالوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری شرمگاہوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلط خیالات کو معاف فرما. اور اے اللہ تو ہمیں لمم سے بچا لے، تو ہمیں لمم سے بچا لے، تو ہمیں لمم سے بچا لے. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے معاملہ فرما دے. جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کی حالت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہو ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما،
اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری اطاعت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، حشر کے میدان میں تیرے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے۔ ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی، دوسری طرف جہنم دہک رہی ہوگی، اور سارے کے سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی نفسی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی امتی۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، اور ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں صدیقین میں شامل فرما، ہمیں متصدقین میں شامل فرما، ہمیں ذاکرین میں شامل فرما، ہمیں شاکرین میں شامل فرما۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حشر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت کی طرف لے جاویں، تو اس کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ، اور یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں اے اللہ ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عنایت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، اے اللہ تیری عنایت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، ہمیں قلب منیب عطا فرما، ہمیں سلیم تیرے جائے۔ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، فرشتے کہہ رہے ہو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے سلام کر رہے ہو، اے اللہ حوریں سلام کر رہی ہو، جنت سلام کر رہی ہو، آپ کا سلام پہنچ رہا ہو، تیرے نبی کا سلام پہنچ رہا ہو، اور دلہا بن کر، دلہن بن کر ہم تیری جنتوں میں داخل ہو رہے ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئے حرم لے چل، وادی فارا کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے، اے اللہ وادی فارا کے پھر ہر ذرے کو چمکا دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوئیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جتنی شرور سے، برائیوں سے پناہ مانگی ہو ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما، اور دل جو جائے وہ پوری فرما کر ان میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔